آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم اور موجودہ دور میں انتہائی اہم موضوع پر، ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج۔ یہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان اور اسلامی فرض سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور ہم اپنے دین اور علم کی روشنی میں اس مسئلے کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہر جگہ دکھائی دینے لگے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، موسمیاتی بے ترتیبی، قدرتی آفات اور ماحولیاتی آلودگی کی شدت نے انسانیت کو ایک سنگین مسئلے کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے اس ماحولیاتی بحران کی طرف دھیان نہ دیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ اسلام ایک ایسی دین ہے جو ہر پہلو کو شامل کرتی ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو یا سماجی اور ماحولیاتی مسائل۔ اسلام نے اپنے پیغام میں زندگی کے ہر پہلو کو اچھے طریقے سے گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں انسان کو زمین پر اللہ کا نمائندہ، خلیفہ بنایا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین اور ماحول کی حفاظت کرے۔ مفہوم؟ اور ہم نے زمین کو سب لوگوں کے لیے ایک میدان بنایا اور اس پر انہیں رہنے کا وقت دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اس کے رہنے کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا ہے۔ زمین کے وسائل، قدرتی خزانے، پانی، ہوا اور زمین کا توازن سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اسی لیے اسلام میں زمین اور ماحول کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں انسان کو خلیفہ یعنی اللہ کا نمائندہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم؟ میں تمہارے اندر ایک خلیفہ بنا کر بھیجا۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں زمین اور ماحول کا خیال رکھنا، اس کا تحفظ کرنا اور اس کی بقا کے لیے اقدامات اٹھانا ضروری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف ہماری موجودہ زندگی پر پڑے گا، بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ گلوبل وارمنگ، بارشوں کا ہونا، خشک سالی، گلیشیئرز کا پگھلنا اور انتہائی موسمی حالات سب اس مسئلے کے حصے ہیں۔ یہ سب چیزیں ماحول کو متاثر کر رہی ہیں۔ سائنسی مطالعات کے مطابق انسانی سرگرمیاں جیسے کہ فوسل فیولز کا استعمال، جنگلات کی کٹائی اور کاربن کی گیسوں کا اخراج اس ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ہم نے ان عوامل کو کنٹرول نہ کیا تو مستقبل میں یہ مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کی طرف دھیان نہ دیا اور اس کا مقابلہ نہ کیا تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس کے اثرات ہمارے ماحول، زمین کے وسائل اور انسانوں کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی سب سے بڑی علامت گلوبل وارمنگ ہے، جو کہ درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ اس سے دنیا کے مختلف حصوں میں شدید گرمی، خشک سالی اور بارشوں کی شدت بڑھ رہی ہے، جس سے کھانے پینے کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے قدرتی آفات جیسے کہ طوفان، سیلاب، زلزلے اور برف باری کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آفات انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہے۔ انسانی سرگرمیاں سمندروں اور دریاؤں میں آلودگی کا سبب بن رہی ہے۔ اس سے پانی کی کمی اور پانی کے ذرائع کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے جانوروں کی نسلوں میں کمی اور بعض نسلوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کا اثر قدرتی توازن پر پڑتا ہے اور انسان کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے انسانوں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور آلودہ ماحول سے سانس کے مسائل، جلد کی بیماریوں اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام ہمیشہ توازن اور اعتدال کی طرف رجحان دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسے کئی اصول دیے گئے ہیں جو ہمیں پائیدار اور ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کو محفوظ رکھنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا اور زندگی میں توازن لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا بے وجہ ضیاع اسلام میں منع ہے، چاہے پانی کی کتنی بھی فراہمی ہو۔ اللہ کے آخری رسول نے فرمایا، مفہوم؟ اگر تمہارے پاس دریا بھی ہو تو بھی پانی کا ضیاع نہ کرو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وسائل کا بے حد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وسائل کو دانشمندی سے استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ پانی ہو، توانائی ہو یا کھانا۔ اسلام میں سبز زندگی کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے آخری رسول نے ہر شخص کو درخت لگانے کی تعلیم دی اور فرمایا، مفہوم؟
اگر تم میں سے کوئی شخص ایک درخت لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ درخت لگانا نہ صرف ماحولیاتی فائدے کے لیے ہے بلکہ یہ ایک صدقہ بھی ہے جو انسان کے لیے اجر کا سبب بنتا ہے۔ اسلام میں ماحولیاتی تبدیلی کو ایک سنگین مسئلہ سمجھا گیا ہے اور اس کے نتائج قیامت تک جا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم، جب زمین اپنی خبریں سنائے گی کیونکہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یہ آیت قیامت کے دن کی نشاندہی کرتی ہے جب زمین اور ماحول اپنے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم زمین پر کر رہے ہیں وہ سب ہمارے حساب میں آئے گا اور قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی صرف ایک سائنسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسلامی فرض بھی ہے۔ اسلام ہمیں اپنے ماحول کی حفاظت کرنے، پائیدار زندگی اپنانے اور وسائل کا بے وجہ استعمال نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اسلام کی یہ تعلیمات اپنائیں تو ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔